إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 44 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کر کے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس قوم کا بھائی کہا جاتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی اخاہم تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ یہ چیز بتانا چاہتا ہے کہ کسی غیر کو نہیں بھیجا تھا جو بیگانہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو. ایک قوم کے اندر سے ہی ان کے بھائی کو بھیجا تھا ہم نے، ان کے قبیلے کے اعتبار سے ان کے خاندان میں سے تھے، اور جو ایک خاندانی لحاظ سے ان کے بھائی بنتے تھے انہیں بھیجا ہود علیہ السلام کو. اور انہوں نے آ کے مخاطب کیا اور فرمایا قال یا قومی، اے میری قوم. یہ دعوت کا ایک انداز ہے کہ مخالف کو ایک پیار کے انداز میں اور ایک اچھے انداز میں مخاطب کر کے بولا جاتا ہے، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، او اے مجرمو، یہ نہیں. یا قومی، یہاں پہ یا متکلم کی جو ہے وہ محذوف ہے، اصل میں قومی ہے. یا قومی، اے میری قوم. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی دعوت تمام انبیاء کی ہوتی ہے. ان انتم الا مفترون، یہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بنا رہے ہو، یہ صرف اور صرف تم اپنے پاس سے من گھڑت چیزیں بنا کے جمع کی ہوئی ہیں. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تم صرف اور صرف بہتان بازی کر رہے ہو. مفترون، افطرا یفتری کا معنی ہوتا ہے بہتان لگانا، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا کے یہ تم صرف اور صرف افطرا کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، وگرنہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اپنے اس کام پہ، اس دعوت پہ تم سے کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا، کسی فیس کا تم سے سوال نہیں کرتا ہوں. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پہ ہے الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے اس سے جو ہے لینا ہے سب کچھ، تم سے کچھ نہیں لینا ہے. اس لیے افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ اور مت سمجھو کہ میں تم سے کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہے وہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ سے میں نے اجرت لینی ہے، اور تم کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ افلا تعقلون. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب اس کا عملاً کیا کرو؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثم توبوا الیہ، اس معافی مانگنے کے بعد پھر اسی کی طرف رجوع کر لو. اور یہ میں نے گزشتہ کلاس میں بتایا تھا
کہ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یہ معنی ہوتا ہے استغفار کا، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر واپس آ جانا اور نیکی کے راستے پہ چل پڑنا، یہ ہے توبہ، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو گویا توبہ اور استغفار یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ میں اس گناہ کے راستے کو چھوڑ کر تیرے صراط مستقیم پہ آ رہا ہوں، یہ توبہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے، یہ نہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، ساتھ یہ باور کرانا ہے کہ جس ذات سے تم گناہوں کی معافی مانگو گے وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں روزی رزق دینا اسی کے ذمے ہے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، نتیجتاً وہ تمہیں کیا دے گا، کیا ملے گا اس استغفار اور توبہ کے نتیجے میں؟ فرمایا ملے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی چیز کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کی بارش برسائے گا، تہ بتہ اللہ تعالیٰ لگاتار تمہارے اوپر، یعنی جس ایسی بارش جس سے تمہارے اوپر رحمت آئے گی، جس سے تمہاری کھیتیاں نکلیں گی، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، معنی یہ ہے کہ جیسے بارش دے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت اور تمہارے زور کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا، تمہاری قوت کے اندر اللہ تعالیٰ اور قوت دے دے گا، وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں زیادہ کرے گا، قوتاً طاقت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اور پاور دے دے گا، وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کے مت پھرو۔ دیکھیں استغفار اور توبہ کا رزلٹ اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت ملنا ہے، لیکن یاد رکھ لیں مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں کہتے ہیں ہم بڑے مسائل میں ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، ہم کہاں سے اپنی انکم جنریٹ کریں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہمارے لیے کوئی تعویذ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یاد رکھ لیں سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو انسان استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے اسے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ دے دیتا ہے، اور ہر مشکل سے نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، یہ نتیجہ ہوگا استغفار اور توبہ کا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم ہو کے مت پھرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ آگے سے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کے نہیں آئے ہو۔ یعنی دلیل کیا چاہتے ہیں، کون سی دلیل چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان پھٹ جائے اور یہ نبی کے ساتھ سارا کچھ اس کے تابع ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اس طرح اگر دلیلیں دینا ہوتی ہیں تو پھر دنیا کے اندر امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تم کوئی بڑی دلیل لے کے تو آئے نہیں ہو۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو عن قولک، تیرے کہنے کی وجہ سے۔
تیری تبلیغ کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ ہے کہ عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتی ہے یعنی فعل، اور ایک ہوتا ہے اسم. شاید اس چیز کا پتہ ہو کہ ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ. ایک ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں عام لفظوں میں بات بتاتا ہوں، کر رہا ہوں، اور میں کرنے والا ہوں. ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں ایک زمانے کے ساتھ مقید ہے، ایک ٹائم کے ساتھ فکس ہے کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، یا میں کر چکا ہوں جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہے، یا میں کروں گا تو یہ آگے فیوچر کے زمانے میں ہے کہ یہ میں نیکسٹ ٹائم آئندہ جو ہے وہ کروں گا. لیکن میں کرنے والا ہوں، کرنے والا عربی میں جب اس طرح بولا جاتا ہے تو اس میں زمانے کا ٹائم ختم کر دیا جاتا ہے، جس میں بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم کبھی بھی تیرے کہنے پہ نہیں چھوڑنے والے ہیں. اس کبھی کا معنی میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ کبھی کا لفظ میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ وما نحن بتارکی آلہتنا، وما نحن وما نترک آلہتنا نہیں بولا، ہم نہیں چھوڑتے اپنے معبودوں کو، بلکہ لفظ آیا وما نحن بتارکی، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے. یعنی کبھی بھی وہ اب ایک وقت انہوں نے نہیں تعین کیا. یہ نہیں کہا کہ اب تیری بات نہیں مانتے آئندہ مان لیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم کبھی نہیں تیری بات مانیں گے. تو جب ہوتا ہے نا ایک ورب اور ایک ناؤن ہوتا ہے، اس میں دونوں میں ورب کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے اور ناؤن کے اندر ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ ٹائم کے بغیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. ان دونوں جملوں میں جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، فعلیہ نہیں لایا گیا. کہنے کا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گویا کہ تیرے پہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے اور نہ ہی تیرے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، فرمایا کہ ان نقول، کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں. ان اگر آ جاتا ہے الا سے پہلے تو یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی نفی اور نہ ہونے کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. تو فرمایا ان نقول الا اعتراک، ان نہیں کہتے ہیں ہم مگر یہ بات، یعنی یہ بات پکی ہم یہ کہتے ہیں کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہے. یعتری کا معنی ہوتا ہے ایک جھپٹنا، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز پڑ جانا، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز گر جانا، یہ ہوتا ہے اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تیرے اوپر ہمارے بعض معبودوں نے تجھے کوئی نہ کوئی تکلیف کر دی ہے، تیرے اوپر کوئی اثر کر دیا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، تو نے اگر میرے اس قبر والے کو اور میرے اس درخت والے کو اور میری اس درگاہ والے کو کچھ کہہ دیا نا، وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا. تو نے اگر اس درگاہ والے کے بارے میں کوئی لفظ غلط بول دیا نا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا. تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تیرے اوپر برا اثر کر دیا ہے. قال انی اشہد اللہ، تو آگے سے ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال فرمایا، انی بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اشہد اللہ واشہدو اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، بیزار ہوں، لا تعلق ہوں ان تمام معبودوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. اللہ کا، اچھا یہ مشرکون یا تشرکون لفظ بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے. یہ نہیں ہے کہ انسان کو کہے کہ بھائی وہ تو اللہ کا انکار کر رہا ہے کافر ہونے کے لیے، نہیں.
جو لوگ اللہ کو مانتے ہوتے ہیں وہ بھی مجرم بن جاتے ہیں جب اپنے اس معبودوں کے ساتھ دوسرے معبودوں کو ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شرک کا مطلب تشرکون کہ جن کو اللہ کے سوا تم شریک کر رہے ہو اپنی اس عبودیت میں ان سے بیزار ہوں۔ من دونہی فکیدونی جمیعا، من دونہی اس اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ، فکیدونی آؤ تم میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، میرے خلاف کوئی چالیں چل لو، جمیعاً سارے کے سارے مل کر، ثم لا تنظرون اور کوئی مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ معبودوں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، یہ کیا ہے، تو آؤ میرے خلاف تم سارے بھی تدبیریں کر لو، اتنی کرنی چاہتے ہو کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، لوگو میں اس اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اس اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی وہی رب ہے، اس اللہ پہ میں بھروسہ کر رہا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی زمین پہ چلنے والا مگر سب کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اخذ بناصیتہ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے پیشانی کو پکڑنے والا، لیکن مقصود ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، اس کا اختیارات اپنے پاس رکھنے والا، یہ مطلب ہوتا ہے اخذ بناصیتہ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرا اور تمہارا رب ہے، یہ جو تم سمجھو نا میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو گے تو زمین پہ جتنے بھی کوئی چلنے والے جاندار ہیں سارے کے سارے اسی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، وہی انہیں پکڑے ہوئے، ہوا آخذ بناصیتھا، وہی پکڑنے والا ہے ان تمام کو ان کے پیشانی سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ہے جو سیدھے راستے پہ ہے، بے شک میرا رب ہے جو صحیح راستے پہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر رہے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَإِن تَوَلَّوْا۔ اچھا یہ ایک انداز ہوتا ہے عربی میں بلاغت کا جسے التفات بولا جاتا ہے، اور یہ جو التفات ہوتا ہے یہ کلام کے اندر جاذبیت پیدا کرتا ہے، ایک کلام کو زیادہ جاذبیت والی اور زیادہ چاشنی اور خوبصورت بناتا ہے کہ ایک توجہ کو گھما کے لے کے آنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، جبکہ مخاطب تو سامنے والے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا کہ اگر تم پھر جاؤ، ذرا غور کریں الفاظ پہ، تولیتم یہاں پہ نہیں بولا گیا، فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، جبکہ یہاں پہ مخاطب أَبْلَغْتُكُمْ، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، لیکن جو تولو کا لفظ ہے وہاں پہ نہیں بولا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھرتے ہو۔ ایک نصیحت کا انداز ہوتا ہے کہ جب کسی کی برائی کا انکار کرنا ہو تو اس کے لیے الفاظ جو اس کے اوپر ہٹ کر رہے ہو نا، ان الفاظ کو کم سے کم کوشش کی جاتی ہے کہ نرم سے نرم الفاظ لائے جائیں۔ تو تولیتم کا لفظ ڈائریکٹ تھا تو فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں۔ اس کو ایک بلاغت میں التفات کہا جاتا ہے، یعنی بات چل رہی تھی مخاطب سے اور مخاطب سے ڈائریکٹ بات پھر گئی غائب کی طرف، اور پھر غائب سے دوبارہ بات کو پھیر لیا مخاطب کی طرف، اور اس میں اس لیے پھیرا گیا کہ تاکہ تولیتم سے جو براہ راست ان کے اوپر ایک ہٹ ہونی تھی اس کو تھوڑا سا ہلکا ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، یہ تولو غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے تولو، اور ان کے ساتھ ملا کے، ان شرطیہ کے ساتھ مل کے اگر وہ پھر جائیں تو یہ ماضی کا معنی اس سے ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اگر وہ پھر جائیں تو انہیں کہہ دیں فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ،
تو تحقیق یہ پکی بات ہے میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ابلغتکم پہنچا دیا ہے تمہیں، ما ارسلت بہ الیکم جو کچھ میں دے کے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، واض و نصیحت اللہ کی طرف، وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ پہ لا سکتا ہے۔ اور فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے آئے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر حفیظ ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے رب کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ ایک تبلیغ اور ایک واضح و نصیحت کے انداز ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اب جب ہمارا حکم آ گیا، نہیں مانے، کلام میں اختصار، قوم نہیں مانی، قوم نے انکار کر دیا، نہیں مانے، ہود علیہ السلام ان کو پہنچاتے رہے، تمام مراحل گزرے، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا هُودًا والذین آمنوا معه، ہم نے نجات دے دی، ہم نے نجات دی۔ اور یہ میں بار بار اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بات میں پاور دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ اپنے لیے بولتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ایک شاہانہ خطاب ہوتا ہے، اور بڑے شاہانہ خطاب ہمیشہ جمع کے صیغوں سے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے نجات دی نوح کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ہم نے ان سب کو نجات دے دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اپنی طرف سے شفقت کے ساتھ ہم نے انہیں نجات عطا فرما دی، ہم نے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا ہم نے ان کو نجات دے دی ایک سخت عذاب سے، ایک سخت عذاب جو اس قوم پہ آیا تھا، اس قوم سے ہم نے نجات عطا فرما دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور یہ عذاب کیسا تھا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ الریح العقیم، ایک تند ہوا چلی تھی جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے ان کے جسوں کو پڑخ دیا تھا اور وہ مر گئے تھے۔ بڑی طاقتور تھی یہ قوم، بڑی طاقتور تھی یہ قوم عاد۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہ لگائیں کہ انہم اجساد نخل، کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب یہ گرے پڑے تھے نا تو ایسے تھے جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے، بڑی پاور کے لوگ تھے، بڑے طاقتور یہ لوگ تھے قوم عاد۔ آج بھی جا کے اگر ان کے وہ جگہیں دیکھیں جہاں پہ یہ قوم عاد، قوم سمود گزرے ہوئے ہیں، یہ اسی طرف ہے، مدینہ سے آگے تبوک کی طرف جائیں تو اس طرف قوم عاد یا قوم سمود کی جگہیں آتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ اتنی پاور میں تھے، کسی بھی درخت کو پکڑ کے زمین سے کھینچ کے اس کے تنے کو زمین سے باہر نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کے سخت عذاب کے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پہ تبصرہ فرمایا کہ یہی ہے عاد، یہی ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں نافرمانی کی تھی۔ قوم عاد کی طرف تو ایک ہی رسول بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام، تو یہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ بولا کہ قانون یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار کرنا ایسا ہی ہے
جیسے کہ تمام رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن ہود علیہ السلام کی بات نہ مان کے انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا، اس لیے کہ تمام رسولوں کی دعوت توحید ایک ہی ہے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بجائے ماننے کے انہوں نے کس کی بات کو مانا؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ، ہر سرکش، عنید، نافرمان، سرکش جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگے، گویا کہ شیطان کی طرف یا اپنے بڑوں کی طرف نافرمانوں کے پیچھے لگے اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان پہ لعنت بھیجی گئی، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں بھی ان پہ لعنت ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار یہی قوم ہے عاد، بے شک اس عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ أَلَا بُعْدًا لِقَوْمِ هُود، خبردار اس قوم ہود کے لیے دوری ہے، قوم عاد کے لیے قوم ہود، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، دوری ہے اللہ کی رحمت سے، دوری ہے، لعنت ہے عاد کے لیے جو کہ قوم ہود تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ واقعات کا تسلسل پیچھے اگر ہم دیکھیں سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے بارے میں توحید کی چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی جو ہے علیم بذات الصدور ہے، وہی جو ہے وہ ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، وہی رب ہے اور وہی الہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور قوموں کے واقعات شروع کیے تھے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کا واقعہ، اور اب تیسرا واقعہ قوم ثمود کا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ نے قوم ثمود کی طرف، یہ بھی مدائن صالح کا علاقہ تبوک کے قریب ہے جہاں پہ یہ قوم آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثمود کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح، اخاہم صالحہ، یہاں پر بھی اخاہم بولا کہ انہی میں سے ایک تھا، ان کا بھائی تھا، کوئی بیگانہ نہیں تھا، کوئی بیگانہ نہیں تھا جو رب کا حکم لے کے آیا تھا، انہی میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پہ یاد رکھ لیں قرآن مجید میں اس کا پیچھے کلام پہ عطف ہو رہا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہ جو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہے، پیچھے نوح علیہ السلام کے واقعے بولا ارسلنا، یہ لفظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا، یہ والے جملہ آگے تمام جگہوں پہ حذف ہے۔ یہاں پہ قوم ہود کے شروع میں بھی فرمایا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، تو وہ جو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پیچھے بول دیا تھا وہ یہاں پر بھی محذوف ہے۔ اسی طرح آگے چل کے قوم ثمود پہ جب بولا وَإِلَىٰ ثَمُودَ، تو یہاں پر بھی جو واقعات کے ابتدا میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا لفظ بولا تھا اس پر اس کا بھی عطف ہو رہا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو بھی، ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ہود کو بھی، اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قومی، انہوں نے بھی وہی مخاطب کیا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، اے کافروں، اے مشرکوں، اے زندیقوں، اے مجرموں، نہیں، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم،
اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. ہوا انشأکم من الارض، اسی اللہ نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں اس زمین پہ آباد کیا ہے، بسایا ہے، اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے اور پھر اسی مٹی پہ تمہیں آباد کیا ہے. یہ جو تم سارے کے سارے جو ہے وہ پتھروں سے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو، یہ اللہ نے تمہیں پاور اور سوچ و سمجھ دی ہے. واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. اب تبلیغ کا حکم وہی جو پیچھے قوم نے دیا تھا، تو استغفار کرو اور توبہ کرو. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اب گناہوں کی معافی مانگ لو اور اسی اللہ کی طرف رجوع کر لو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. مانگو تو صحیح، مانگ کے دکھاؤ تو صحیح، ذرا مخلص ہو کے اللہ سے معافی مانگو تو صحیح، میرا رب معاف کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب ہے، مجیب، بات سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اب آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا صالح، آگے سے قوم نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تو ہمارے اندر بڑا امید والا شخص تھا، ہمارا یعنی ہم تیرے اوپر بڑے امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا ہے، کوئی بڑا بنے گا، تو بہت ہی تیرے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو کوئی بڑا بنے گا. ہم نے تجھ پہ بہت سی امیدیں لگائی تھی. مرجون رجا سے ہے امیدیں، کہ ہم نے تجھ پہ امیدیں لگائی ہوئی تھی. قبل ھذا، اس سے پہلے، ان باتوں سے پہلے ہم تجھ پہ بڑی اچھی اور امیدیں لگائے تھے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کر رہا ہے کہ ہم عبادت اس کی نہ کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہیں؟ جس چیز کو ہمارے آباء و اجداد آباءنا بول کے بولا جاتا ہے، سارے کے سارے پہلے آباء ہیں. اب دیکھیں لفظ اب تو صرف باپ پہ بولا جاتا ہے، لیکن آباؤنا بول کے پیچھے جتنے بھی آباء و اجداد یعنی باپ، اس کے باپ، اس کے باپ، اس کے باپ، اور مذکر کا لفظ بول کے مؤنث خود بخود اس میں ایڈ ہوتا ہے. اچھا، یہ قانون آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیں کہ جب مرد کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں یہ لازمی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ما یعبد آباؤنا و امہاتنا، کہ جو ہمارے آباء اور ہماری مائیں عبادت، یعنی آباؤنا و امہاتنا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب آباءنا بول دیا، کیونکہ آباء کے اندر امہات، اجداد، اجداد الاجداد سارے آ جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے کوئی لفظ بولتے ہیں عربی میں تو لفظ والدین بولتے ہیں. یہ جو لفظ والدین ہیں یہ تثنیہ ہے، تثنیہ ٹو ہے والد کی، والدہ کی نہیں ہے. اگر والدہ کی ہوتی نا تو اس کا مطلب والدتین، والدتین یعنی دو والدہ، جبکہ لفظ بولا جاتا ہے والدین. اب لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے دو والد، جبکہ دو والد ہوتے نہیں ہیں، ایک والد ہوتا ہے. تو اس کو تغلیباً ایک کو دوسرے میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور لفظ اس کی تثنیہ مشرقین، مشرق اور مغرب کو اس میں ایڈ کر کے بول دیا جاتا ہے مشرقین. اسی طرح جیسے لیل و نہار ہے، شمس والقمر میں قمرین بول دیا جاتا ہے عربی میں، تو قمرین بول کے شمس اور قمر مراد لے لیا جاتا ہے. تو عربی زبان میں ہمیشہ مذکر کا لفظ کو بولا جاتا ہے اور مؤنث اس میں خود بخود ایڈ ہو جاتی ہے. کوئی انسان کسی بھی مذکر کے لفظ کو اٹھا کے یہ نہیں عذر کر سکتا کہ اللہ نے تو عورتوں کو حکم ہی نہیں دیا. اب سارے قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان کا انداز یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا 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 آمنوا. اب اس آمنو کا معنی ہے اے وہ مردوں جو ایمان لائے ہو.
جبکہ عورتوں کے لیے تو آمنو کی بجائے آمنا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، جو عربی کے ایک تصریف ہے یا عربی کے اندر جس کو ہم گردان بولتے ہیں، مذکر کے الفاظ ہیں، مؤنث کے الفاظ ہیں. تو مذکر کے لیے آمنو بولا جاتا ہے. قرآن مجید میں سارے الفاظ یا ایھا الذین آمنو. اب یہاں پہ کوئی انسان اعتراض کر دے کہ یہ تو مردوں کا لفظ بولا گیا ہے، عورت تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں بولا جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں احکامات میں. اچھا میں ویسے پوچھتا ہوں، جب عورتیں کسی مجلس میں جاتی ہیں، جب عورتیں کسی بھی ایونٹ میں جائیں یا دوسروں کو ملنے کے لیے جائیں تو کیا بولتی ہیں؟ السلام علیکم، یا یہی بولتی ہیں نا؟ کبھی کسی نے کہا تم نے کیوں کہا السلام علیکم؟ وہ تو ساری عورتیں، تم کہو السلام علیکم. کسی نے اعتراض کیا کبھی کہ یہ غلط ہے؟ نہیں، السلام علیکم. اب علیکم، کم کم یہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن مخاطب عورتیں بھی کی جاتی ہیں. کبھی اس میں نہیں کہا گیا کہ یہ ناجائز ہو گیا، یہ غلط ہو گیا. السلام علیکم یہ عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے. کہیں نہیں یہ کہا کہ السلام علیکن، تم عورتوں پہ سلامتی ہو. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. انہوں نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تم ہمارے درمیان پر امید شخص تھے، ہم تم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے قبل ھذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آباء و اجداد جو ہوتے ہیں نا، آج کل کے لوگوں کے ہاں بھی یہی عذر ہوتا ہے. اچھا جی، آج تک تو ہم نے اپنے کسی بڑے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، یہ مفتی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ استاد صاحب، یہ کیا بات کر رہے ہو، آج تک تو ہم نے سنا نہیں ہے. بھائی یہ عذر نہیں ہونا چاہیے. جب دلیل آ جائے تو اپنے بڑوں کا عذر بیان کرنا یہ کافروں کی عادت ہوتی ہے. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل مل جائے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں بڑا شک ہے. وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ بڑے ہی شک میں ہیں، بڑے ہی شک میں ہیں، مما تدعونا، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. مریب، شک کے مریب یعنی ایسا شک جو زیادہ شک میں ڈال رہا ہو. بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا، کسی سیم چیز کے لیے سیم لفظ بول دیا جاتا ہے. کسی سیم چیز کے لیے ہم اپنے وہ بولتے ہیں نا، کلر بولنے ہو نا تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، لال سرخ. بھئی لال بھی تو وہی ہے، سرخ بھی تو وہی ہے. چٹا سفید، تو بھئی چٹا بھی وہی ہے اور سفید بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، شک بھی وہی ہے اور مریب بھی وہی ہے. اگرچہ ان کی گہرائی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ضرور ہے، تو شک اور مریب دونوں کو جوڑا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اننا، بے شک ہم، جس کی چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس میں بڑے شک میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا ہے. قوم والوں نے کہا اے صالح، تو ہمارے درمیان بڑا پر امید شخص تھا اس سے پہلے، اور ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں سے کی عبادت سے ہمیں منع کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تیرے بارے میں بڑا یہ اس چیز میں بڑا شک میں، ہم ایسا نہیں ہو سکتا. قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من رب، اے میری قوم کے لوگوں اچھا بتاؤ. اچھا انداز ہے ایک سمجھانے کا، یہ نہیں بولا تم غلط کہہ رہے ہو ڈائریکٹ، بلکہ تھوڑا سا پھیر کے اے میری قوم کے لوگوں کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہوں، میرے رب نے مجھے ایک دلیل دے کے پختہ ایک نبی بنا کے بھیجا ہے، وآتانی منہ رحمہ، اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، تو میں اس راستے کو کیسے چھوڑوں؟ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا اگر میں نے اس اللہ کی نافرمانی کر لی؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم مجھے سوائے گھاٹے میں
کسی اور چیز میں نہیں ڈالو گے. تم مجھے گھاٹے میں ہی زیادہ کر رہے ہو, تم مجھے گھاٹے میں ڈال رہے ہو. فما تزیدوننی فی غیر تخسیر, تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو, کچھ مجھے فائدہ نہیں دے رہے ہو کہ تم یہ باتیں کر کے. فما تزیدوننی, نہیں تم مجھے زیادہ کر رہے ہو, غیر تخسیر, تخسیر خسارے سے ہے, گھاٹے سے ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ, اور فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں, ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, یہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کے مطالبے پہ قوم صالح نے کہا تھا, قوم سمود نے, کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب یہ پہاڑ پھٹے اور اس سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی جو ہے وہ فوراً حاملہ ہو اور فوری اپنا بچہ دے دے, تب ہم جو ہے وہ ایمان لائیں گے. صالح علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے اس دعا کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا وہ اونٹنی جو ان کی طرف بھیجی گئی, معجزہ تھا جس کو انہوں نے نہ مانا. اور وہ پھر اونٹنی جب پیدا ہو گئی, ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے, اللہ کے لفظ کن سے پیدا کیا گیا تھا, اس لیے اسے ناقۃ اللہ بولا گیا ہے. ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبودیت میں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شامل ہے اونٹنی. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے. کیا معنی روح اللہ کا, کیوں کہا تھا؟ کہ اللہ نے اس روح کو براہ راست بھیجا تھا. ایک ہے واسطہ, ایک ہے ماں کے پیٹ سے باپ کے ذریعے اس کا نکل کے ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کن کہہ کے بھیجا, تو اللہ نے ان کی روح کو, حالانکہ ساری روحیں اللہ کی طرف سے ہیں, جیسے کہ آگے سورت بنی اسرائیل میں آئے گا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, کہ روح میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کی طرف سے حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو روح اللہ اس لیے بولا کہ وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک بھیجی گئی روح تھی. تو اسی طرح اللہ نے ناقۃ اللہ, اگرچہ زمین کے سارے جانور اللہ کے ہیں, انسان بھی اللہ کی ملکیت ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو معجزانہ طور پہ کیا ہے, اس لیے اس نسبت کو نسبت تشریف بولتے ہیں, کہ اس کو شرف دینے کے لیے, مقام دینے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. اب لفظ روح اللہ کو پکڑ کے بہت سے عیسائی کہتے ہیں, جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کی دلیلیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک دفعہ ایک کرسچن سے میری بات ہو گئی, آخر وہ ایک لفظ پہ اڑ گیا کہ تمہارے قرآن میں کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ نہیں بولا؟ اللہ کی روح, اللہ کی روح, تو اللہ کی روح کا مطلب ہے کہ اللہ کا وہ حصہ ہے, اللہ کا ایک پارٹ ہے, اللہ کا ایک جو حصہ ہے. اسی کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہوئے, یہ بھول گئے کہ یہ ایک انداز ہے. اب ناقۃ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی, یعنی اللہ کی طرف سے ایک خرق عادت, ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بھیجی گئی اونٹنی جو عام انداز میں ہے اس طرح نہیں ہے. تو اس کو نسبت تولید یا نسبت حصہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں چیز فلاں کا حصہ ہے, ویسے نہیں ہے. یہ اللہ کی الوہیت سے کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ طور پہ بھیجی گئی اونٹنی تھی, اس لیے اسے ناقۃ اللہ بولا جاتا ہے. فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی بھیجی گئی ہے, لکم آیا تمہارے لیے نشانی ہے, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, بس یہ اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ جہاں سے مرضی کھائے, اسے منع نہیں کرنا, اسے منع نہیں کرنا. اب وہ اونٹنی جو تھی ان کا ایک دن کا سارا پانی پی جاتی تھی, بڑے تنگ ہوئے کہ کیا کریں, ہمارا تو سارا پانی یہ پی جاتی ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ, اگر اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو جلد تمہیں ایک عذاب آ کے پکڑ لے گا, جلد تمہیں ایک فوری ایک عذاب پکڑ لے گا, قریب, جلدی قریب آنے والا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. قوم والے نے ماننے کے بجائے کہا
فعقروها، عقر کہتے ہیں کسی کے پاؤں کاٹ دینا، اور اونٹنی کو ڈائریکٹ نہیں مارا جاتا، سب سے پہلے اس کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں۔ جب اونٹنی کو مارنا ہوتا ہے نا تو اس کو عقر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نحر، جو کہ سینے میں جو ہے اس کے گردن کے نیچے کر کے جگہ پہ نیزہ مارا جاتا ہے، جس کو قربانی میں نحر بولا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقر۔ عقر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی کھینچیں جو ہوتی نا، جہاں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں مڑتے ہیں، جس کو گوڈا کہتے ہیں، اس سے اسے جو ہے وہ مارنا اور توڑنا، اس کو عقر بولا جاتا ہے۔ فعقروها، انہوں نے اس اونٹنی کو گویا کہ اس کے پاؤں کاٹے، جس کے نتیجے میں اونٹنی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا اور وہ جو ہے وہ مر گئی۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو۔ 3 دن اللہ کی وحی سے بتایا کہ اب 3 دن تک تمہارے پاس مہلت ہے، 3 دن تک جو ہے جو کرنا ہے کر لو، 3 دن کی مہلت ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب رب کا حکم آ گیا، نجینا صالحا، فرمایا جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی نجات دے دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، جس دن یہ عذاب آیا تھا اس دن کی رسوائی سے ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو اس سے نجات دے دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی ہے جو قوت والا ہے اور غالب ہے۔ ان ربک، بے شک، ہوا ضمیر فصل، بات کو پختہ کرنے کے لیے، بے شک تمہارا رب ہی ہے، وہی ہے طاقتور اور وہی ہے غالب، تمہارا رب ہے جو کرنے والا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے۔ اس قوم پہ عذاب کیا آیا تھا؟ فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان ظالموں کو ایک چیخ نے آ کے پکڑا، ایک چنگاڑ، جیسے انہوں نے اونٹنی کو مارا تھا تو انہیں بھی ایک ایسی چیخ سنائی دی جس سے سینے اور کلیجے پھٹ گئے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ جاسمین، گھٹنے کے بل، جیسے انسان سجدے میں جا کے گرتا ہے اسی طرح، یا بالکل الٹے منہ نیچے گرتا ہے، اس طرح کر کے گرے پڑے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ اپنے گھروں میں اس طرح کر کے یہ پڑے ہوئے تھے کہ أَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، ایسے تھے جیسے کہ یہ کل تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بھی نہیں تھے، گویا کہ وہاں یہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ نے انہیں ختم کیا تو ایسے ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں ہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، یہ پھر اس پہ تبصرہ ہے، فرمایا خبردار، بے شک ثمود نے، قوم ثمود نے اپنے ہی رب سے کفر کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، خبردار، دوری ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے اس قوم ثمود کے لیے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے۔ آگے تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر قوم لوط کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح یہ واقعات کا تسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آج میں یہیں پہ اور اسی آیت پہ اکتفا کرتا ہوں، 68 آیت تک صورت ہود کی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آگے والا چیپٹر ہم آئندہ کلاس میں پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اس میں کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی سمجھنے والی، ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔